السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اپنے گھر میں خوش اور آباد ہوں گے۔ جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی اپنی ویڈیو میں ایک نیا ٹاپک بتاؤں گی اور بتاتی آ رہی ہوں۔ جیسے کہ میں نے آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بتایا، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بتایا اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں بتایا۔ پھر میں نے آپ سے کہا تھا انشاءاللہ تعالیٰ جیسے وقت ملے گا میں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جتنی مجھے انفارمیشن ہے، جتنی میں آج تک اپنی کتابوں وغیرہ میں لکھتی آئی ہوں، تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی ان کے بارے میں چھوٹی معلومات دیتے رہتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ پین اور کاپی اپنے پاس رکھ لیں، اور جو میں آپ کو چھوٹے پوائنٹس بتا رہی ہوں بچوں کو بتائیں، کیونکہ بچوں کو سمجھ آنا چاہیے کہ ہمارے دن میں جتنے بھی انبیاء کرام گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا کرامات دی تھیں، انہوں نے دین کے راہ میں جو انہوں نے تبلیغ کی، اور جب ہجرت کر کے گئے ان کے اوپر کتنے لوگوں نے کیا ظلم کیے، یہ سب کو پتہ ہے۔ کیونکہ آج سب کو پتہ ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں گے نا کہ بیٹا بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تو کوئی یہ بولے گا مجھے فلانے سنگر کی طرح بننا ہے، مجھے ایسے بزنس مین بننا ہے، یا میں نے یہ کاروبار کرنا ہے، میں ایسا سنگر بنوں گا، میں بڑا ہو کے اپنے ایسے سے کمپنی چلاؤں گا، یا کسی بھی بڑی قسم کی، مطلب کوئی یہ نہیں بولے گا کہ میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا بننا چاہوں گا، حضرت عمر جیسا بننا چاہوں گا، حضرت عثمان غنی کے جیسا بننا چاہوں گا۔ ہم نے اصل میں اپنے بچوں کو اندر دین کی اتنی ان انبیاء کرام کے بارے میں کچھ بتایا ہی نہیں ہے، تو بچے اپنے رول ماڈل جو ہے نا اپنے دماغ میں انہوں نے کوئی یہ نہیں بولے گا کہ ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں، کیونکہ جب ہم بتائیں گے تو بچے یہ بولیں گے نا کہ ہم ان کے جیسا بننا چاہتے ہیں۔ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو ان تمام انبیاء کرام کے بارے میں بتائیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کیا ہے۔ تو آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ تو آپ سب لوگوں سے یہ ہے گزارش کہ آپ لوگ پینسل کاپی لیں اور اس معلومات کو لکھیں۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم جو تھی، ان کے قوم کا نام تھا قوم سمود۔ ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا نام قوم سمود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں 8 جگہ پر آیا ہے۔ قوم سمود کا نام سمود بن عامر کے نام سے منسوب تھا۔ ٹھیک ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ناقۃ اللہ کہا گیا ہے۔ ان کی اونٹنی کا واقعہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ ان کی قوم جب حضرت صالح علیہ السلام پہ یقین نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے مطالبہ کیا تھا، اور بڑا ہی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مطالبہ کیا تھا۔ یہ بھی سوال یہ جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کیا مطالبہ کیا تھا، ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ پہاڑ کی چٹان سے ایک حاملہ اونٹنی نکلے اور بچہ جنے تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ کا حکم ایسا ہوا تھا کہ پہاڑ کی چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس میں بیچ میں سے ایک اونٹنی نکلی جس نے بچہ وہاں پیدا ہوا۔ تو تب بھی ان کی قوم ایسی تھی، گمراہی کے راستے میں تھی، جو ایمان لانے آنے والے تھے وہ آ گئے تھے، اور کافی لوگ ایمان لے کے نہیں آئے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو منگل والے دن قتل کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قادر بن سالف نے قتل کیا تھا۔ اور جب قوم سمود پہ عذاب آنے کے بعد نا حضرت صالح علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قبر مبارک مکہ مکرمہ میں ہے۔ یہ سب چیزیں لکھ لیں۔ اور قوم سمود اتنی مطلب گمراہی کی طرف کیوں تھی؟ کیونکہ ان کے پاس نا مال کی کثرت تھی اور اولاد کی بہت کثرت تھی، تو وہ لوگ غلط کام اور اتنی گمراہی میں پڑ گئے تھے کہ ان لوگوں کو بس اللہ کا خوف ہی نہیں تھا۔ اللہ کے خوف سے ہی وہ لوگ بالکل مطلب عذاب کہ اللہ ہمیں عذاب دے گا، اللہ کا خوف سے بہت دور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے پاس نا مال کی بہت کثرت تھی اور اولاد کی بہت کثرت تھی، جس کی وجہ سے وہ انتہائی نافرمانی میں مبتلا تھے اور گمراہی میں مبتلا تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے اوپر کس طرح کا عذاب بھیجا، اور اللہ تعالیٰ نے نا اس قوم پہ 4 دن کا عذاب بھیجا تھا۔ 4 دن، جس سے پہلے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے، تیسرے دن کالے ہو گئے تھے، اور چوتھے دن ایک زور سے چیخ آئی تھی جس سے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اچھا، سارے لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا کون سا شخص جو تھا جو عذاب سے محفوظ رہا تھا نا،
تو وہ ابو راغل تھا، وہ مکہ مکرمہ میں چلے گیا تھا، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو اس عذاب میں مبتلا نہیں کیا۔ تو جیسے کہ بولا جاتا ہے دین اسلام میں، کافی لوگوں کو یہی ہے کہ اپنے گھر میں مال کو اتنا جمع مت کریں، مال کو اتنا جمع نہیں کریں، کیونکہ مال کو جمع جب انسان کرتا ہے نا تو تھوڑا سا اس میں غرور و تکبر آ جاتا ہے کہ ہاں بھائی میرے پاس تو اتنا ہے، میں باہر سے لیتا نہیں ہوں۔ اچھا جمع تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو آگے دیتے نہیں ہیں، کسی مددگار کو دیکھ کے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں رحم نہیں آتا۔ تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم میں بھی صرف یہی مسئلہ تھا کہ وہ مال کی اتنی کثرت تھی اور اولاد کی اتنی کثرت تھی کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی تمام حدیں پار کر دی تھی۔ اور جب ان کی ایمان جب لائیں گے، جب انہوں نے مطالبہ کیا جب یہ دو چٹانوں کے بیچ میں سے ایک اونٹنی نکلے گی جو بچہ پیدا کرے گی، بچہ دے گی، تو ہم آپ پہ ایمان لائیں گے۔ تو اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ چاہے تو بڑے سے بڑے معجزے دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا فرمایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہاڑ چٹان کے 2 ٹکڑے ہوئے جس میں سے اونٹنی نکلی۔ تو بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبیوں نے، انبیاء کرام نے بہت ہی جد و جہد اسلام کے لیے کی، اپنی جانوں کو بھی قربان کیا، لیکن ایک اللہ کو مانا اور اپنے ایک نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا، اور اس آخرت تک، آخری وقت تک اس پہ قائم دائم رہے کہ ہم نے اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں، اللہ کی ہی عبادت کریں، اللہ سے مانگیں، بے شک اللہ تعالیٰ نوازنے والا ہے، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ چاہے تو کیا سے کیا نہیں کر سکتا۔ جب وہ 2 پہاڑوں کو الگ کر کے اس کے اندر سے اونٹنی نکال سکتا ہے، تو کیا ہمارے اللہ تعالیٰ جو پریشانیاں ہیں کیا ان پریشانیوں کو دور نہیں کرے گا؟ بے شک اللہ تعالیٰ دور کرے گا۔ بس اپنی دعائیں مانگیں اور استغفار کی کثرت کریں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم جانے انجانے میں کس کی دل آزاری کر جاتے ہیں، کیا کر جاتے ہیں۔ بس اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آنے والے وقت کے اندر آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی، اور آپ لوگ پہلے سے نوٹ ڈاؤن کر لیں، کیونکہ میں نے کافی ٹائم پہلے بولا تھا حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں، لیکن تھوڑا سا بس کچھ مصروفیات کی وجہ سے لیٹ ہو گئی ویڈیو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی، اس کو لکھ لیجیے اپنی کاپیز میں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھیں گی نا تو آپ یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹس جب بچوں کو بتائیں گی تو بچوں میں نالج ہوگی، بچے پھر چاہیں گے کہ ہم ان کے جیسے بنیں، یا ہم نے یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں عاطف اسلم جیسے بننا ہے تو ہمیں جو نیا سنگر آیا ہے ہمیں اس کے جیسے بننا ہے، یا ہمیں اس کے جیسے ایکٹنگ پسند ہے، ہمیں فلموں میں کام کرنا ہے۔ کم از کم ہمارے بچے یہ تو کہیں گے ہمیں حضرت ابوبکر صدیق جیسا بننا ہے، ہمیں حضرت عمر جیسا بننا ہے، ہمیں حضرت عثمان جیسا بننا ہے، ہمیں طلحہ جیسا بننا ہے۔ تو اللہ سے بس یہی ہے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو حفظ و امان میں رکھے، ہمارا دین پہ خاتمہ ہو، ہم سب کا، کل کائنات امت مومنین والمومنات کا سب کا ایمان پہ خاتمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ابھی کے لیے میں آپ کے لیے اجازت چاہتی ہوں، انشاءاللہ آنے والی نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی پھر سے۔ آپ سب لوگ اپنا بہت خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔